الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جس طرح سے آپ ناظرین وقتاً فوقتاً ریاض العلوم اکیڈمی کے پیج پر ادارے میں پڑھنے والے طلباء کی مختلف قسم کی ایکٹیویٹی کو دیکھتے رہتے اور اس سے محظوظ ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے اب کیونکہ گرمیوں کا سیزن آ چکا ہے تو ریاض العلوم اکیڈمی نے اپنے ہونہار محنت کش طلباء کے لیے ایک مختصر اور خوبصورت سا اہتمام فرمایا، جسے آپ سادہ سی دنیاوی زبان میں پکنک پلان کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک کسی اسکول کے ادارے کی پکنک ہوتی ہے، اور ایک یہ ماشاءاللہ ریاض العلوم قرآن اکیڈمی میں پڑھنے والے طلباء کی پکنک ہے کہ ماشاءاللہ سے طلباء نے بھی سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی، اور اب مختصر نعت خوانی کا سلسلہ ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعام کی پر رونق محفل سجے گی۔ اپنی اس محفل کے سلسلے کو باقاعدہ طور پر جاری کرتے ہوئے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے اس کا آغاز کریں گے، جس کے لیے میں دعوت دوں گا ریاض العلوم اکیڈمی میں پڑھنے والے ایک کم سن ننھے منھے طالب علم عبد الرافع کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ کھڑے ہو کے پڑھو، ادھر ہی، بس ادھر ہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض سبحان الله عما يشركون۔ صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ طالب علم نے خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید پیش کی۔ اب ہمارا سلسلہ نعت خوانی کا، اور انشاءاللہ فضائیں معطر ہو جاتی ہیں جب درود و سلام کی آواز گونجتی ہے، تو انشاءاللہ ثنا خواں کے ساتھ مل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ میں اپنے ایوان سے ریاض العلوم اکیڈمی میں پڑھنے والے طالب علم محمد حسان کو دعوت دوں گا کہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ
محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد کھلا ہے سبھی کے یہ باب رحمت کوئی رتبے میں ادنا نہ لے مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطار لگائے چڑے ہیں سواری میں پہلے جب مدینے گیا تھا تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی میں پہلے جب مدینے گیا تھا تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوا تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جاری میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوا تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جاری دعا کے لیے ٹوٹتے تو کیسے دعا کے لیے اٹھتے تو کیسے نہیں خالی نہ وہ ہاتھ خالی کھلا سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے ادنا نہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ علی. کیا کہنے ماشاء اللہ، بڑے ہی خوبصورت اور منفرد انداز میں طالب علم نے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کی. میں اپنے ایوان سے اگلے ثناخواں کو نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں. عبد الحادی تشریف لائے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ وسلم پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ گھماتے سٹو رہے نہیں اس کو تو چلنے دینا اس کو بند کریں جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پر کے صلی علی پھول کھلتے ہیں پر کے صلی علی جھوم کر کے رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو
चमन के गुलों में कहाँ चमन के गुलों में कहाँ तो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं ऐसा मंजर ज़माने ने देखा नहीं ऐसा मंजर ज़माने ने देखा नहीं जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं सारे आलम में ऐसा नजारा ऐसा मंजर ज़माने ने देखा नहीं ऐसा मंजर ज़माने ने देखा नहीं जैसा मंजर मदीने में मौजूद। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जिस तरह से नाजरीन आप देख रहे हैं कि कितने ही पुरलुत्फ अंदाज में और बच्चे बड़ी ही एक्टिविटी के साथ इस सारे माहौल को और इन पुरलुत्फ मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। और यकीनन हमारा जो मंशूर है वो यही है और रियाज़ुल उलूम अकेडमी का यही तर्ज़ अमल है कि जहाँ तालीम और तरबियत का सिलसिला जारी रहता है वहीं तालीम और तरबियत के साथ साथ बच्चों की हर तरह से हर किस्म की एक्टिविटी का ख्याल रखा जाता है और हर चीज़ की तरबियत दी जाती है ताकि बच्चे जो है वो दुनिया के हर मैदान में हर जगह पर जाकर एक तो दीन का नाम रोशन करें और दीन या इस्लाम के नाम रोशन करने के साथ साथ मुल्क पाकिस्तान के लिए भी जो है चढ़कर काम करें। और अल्लाह से हमारा जो सुन्नत का नज़रिया है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हुए कोशिश ये होती है कि जितने भी हमारे सहाबा कराम हैं अहले बैत हैं सबकी ही शान बयान की जाए और सभी की मनाक़िब बयान करते हुए सबसे इज़हार मोहब्बत और इज़हार अक़ीदत रखते हुए जो है वो इस ज़िंदगी को परवान चढ़ाया जाए क्योंकि ज़िंदगी की सांसें कभी भी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ये वो जमात जिसको सबसे बेहतरीन जमात कहा गया वो जमात कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार की वो जमात जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना वक्त गुजारा। जब हम उनका तज़किरा करेंगे उनकी बातें करेंगे उनका नाम लेंगे उनका जिक्र करेंगे और उनकी मनक़बत बयान करेंगे और उनसे मोहब्बत के सिलसिले को मज़ीद पुख्ता करने की कोशिश करेंगे तो ये नस्ल नौ ये जो बच्चे आज इनके दिलों में सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत जब जो है मजबूत हो जाएगी तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में ये हर तरह की गुमराहियों से और हर तरह के जो है वो फितरों से और शरीरों के शर से ये इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे। अब इंशाअल्लाह आपके सामने चंद तलबा तशरीफ लाएंगे और वो खुलफाए राशिदीन के हवाले से चंद अशार पेश करेंगे तो मैं उसके लिए दावत दूंगा अब्दुल हसन आशिर और इनाम वो तशरीफ लाएं और खुलफाए राशिदीन के हवाले से जो इन्होंने मुख्तसर सी तैयारी की है कुछ अशार जो है वो तैयार किए हैं वो यहाँ कर बयान फरमाएं। मुसल्लम है मोहम्मद से वफा सिद्दीक़ अकबर की मुसल्लम है मोहम्मद से वफा सिद्दीक़ अकबर की नहीं भूली है दुनिया को अदा सिद्दीक़ अकबर की नहीं भूली है दुनिया को अदा सिद्दीक़ अकबर की। हम उनकी मदा गोई दाखिल सुन्नत न क्यों समझे हम उनकी
مدا گوئی داخل سنت نہ کیوں سمجھے نبی تعریف کرتے تھے صدا صدیق اکبر کی. کلام اللہ میں ہے تذکرہ ان کی محامد کا، کلام اللہ میں ہے تذکرہ ان کی محامد کا، زمانے سے بیاں ہو شان کیا صدیق اکبر کی. اسلام کی شوکت صدف دی کا گوہر ہے، اسلام کی شوکت صدف دی کا گوہر ہے، شاکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے. ہوتا جو نبی کوئی میرے بعد تو فاروق، اس کا ہے یہ فرمان کہ جو خیر بشر ہے. قرآن کی آیات یہ دیتی ہے گواہی، قرآن کی آیات یہ دیتی ہے گواہی، تقویٰ جسے کہتے ہیں وہ کردار عمر ہے، تقویٰ جسے کہتے ہیں وہ کردار عمر ہے. اللہ اللہ یہ تھی سیرت عثمان غنی، اللہ اللہ یہ تھی سیرت عثمان غنی، دین پہ صرف ہوئی دولت عثمان غنی. ایک ذرا بیت رضوان کی بھی تفسیر پڑھو، ایک ذرا بیت رضوان کی بھی تفسیر پڑھو. بیت اللہ کی ہے، بیت عثمان غنی. عشق اللہ و رسول آپ کو مل جائے گا، عشق اللہ و رسول آپ کو مل جائے گا. دل میں پیدا تو کرے الفت عثمان غنی، دل میں پیدا تو کرے الفت عثمان غنی. یوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے علی، یوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے علی، جس کے ہے مولا محمد اس کے ہے مولا علی. بے نظیر ان کی شجاعت، بے مثال ان کی سخا، ہے زمانے کا یہ نعرہ لاپتہ الا علی. جانی ساران محمد کی کئی القاب ہیں، جانی ساران محمد کی کئی القاب ہیں، یہ دروازہ کہلائے مگر تنہا علی. ماشاءاللہ سے جس طرح سے طلباء اپنی ایکٹیویٹی پیش کر رہے ہیں، طلباء انجوائے بھی کر رہے ہیں اس تمام ماحول کو، مناظر کو، تو ہمارے ساتھ الحمدللہ علماء بھی موجود ہیں. تو علماء سے بھی رائے لیتے ہیں کہ ریاض العلوم اکیڈمی کے حوالے سے اور اس طرح کی ایکٹیویٹی کے حوالے سے کیا نظریہ رکھتے ہیں اور کیا تاثر رکھتے ہیں. سب سے پہلے میں علامہ توصیف مدنی صاحب کی جانب بڑھوں گا. علامہ صاحب بتائیے گا ذرا کہ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے اور ریاض العلوم اکیڈمی کے اقدامات کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. سبحان اللہ. حضرت علامہ اقبال، ڈاکٹر اقبال نے یہ شعر کہا. اب موجوں کے اندر اضطراب اگر ہمیں چاہیے تو ہمیں طوفان سے آشنا ہونا پڑے گا کہ طوفان کسے کہتے ہیں. اور میرا خیال ہے ریاض العلوم اکیڈمی طوفان سے آشنا ہے الحمدللہ. سبحان اللہ. وہ دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق طلبہ کرام کو، اپنے بچوں کو تعلیم بھی دے رہی ہے اور ان کی ذہنی اور فکری نشوونما کے ذرائع جو ہیں ان کو بھی الحمدللہ مکمل طریقے سے اپنایا ہوا ہے. اور یہ ایک ماحول آپ جیسا دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ طلبہ کرام کی آج کی مختلف ایکٹیویٹی، یہ ایک اچھا عمل ہے اور اس سے بچوں کو انشاءاللہ عز و جل جس طرح ان کے ذہنی نشوونما ہوگی اسی طرح ان کی جسمانی نشوونما بھی انشاءاللہ ان ایکٹیویٹیز سے ہوگی. اللہ پاک اس اکیڈمی کو اسی طرح شاد و آباد رکھے اور ہماری دعائیں، ہمارے نیک نیتیں، اچھی ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ پاک اس کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. علامہ جہانگیر مدنی صاحب آپ بتائیے گا ذرا کیا فرماتے ہیں، کیا تاثرات دیں گے ریاض العلوم اکیڈمی کے حوالے سے اور ایکٹیویٹی کے حوالے سے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات دراصل یہ ہے کہ ریاض العلوم اکیڈمی کے بارے میں کیا بیان کروں. لوگ تو ان کے معاملات سے واقف ہیں اور اس کے جتنے بھی معاملات ہیں، طلباء کی کارکردگی، وہ سب پر آیا ہے. پورے دھابے جی کے اندر لوگ باتیں کرتے ہیں، الحمدللہ تعریفی کلمات ذکر کرتے ہیں. میں تو طلباء اکرام سے چند باتیں عرض کروں گا کہ دیکھیں، والدین جو ہوتے ہیں ان کا ادب اللہ نے قرآن کے اندر سکھایا ہے اور والدین آپ کو گویا آسمان سے زمین پر لانے کا سبب بنتے ہیں اور یہ جو استاد ہوتے ہیں یہ آپ کو زمین سے سریا تک لے جانے کا سبب بنتے ہیں. اور آپ جتنے بھی منازل طے کرتے ہیں، دنیا کے اندر جتنی بھی ترقی کرتے ہیں، اس کے پیچھے کسی نہ کسی استاد کی محنت کار فرما ہوتی ہے. کیونکہ والدین تو آپ کو استاد کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر استاد جو ہوتا ہے وہ آپ کی تربیت کر کے آپ کو ترقی کے منازل طے کرواتا ہے. تو لہٰذا استاد کا جتنا بھی ادب کریں وہ کم ہے. تو کوشش کریں کہ جس طریقے سے آپ ظاہر میں اور سامنے استاد کی عزت کرتے ہیں، اسی طریقے سے استاد کی عزت استاد کے پیٹھ پیچھے بھی کریں، اسی طرح سے تعظیم کریں.
تو آپ لوگوں سے استاد کا کوئی تقاضا نہیں ہے کہ آپ جو ہے استاد کو کوئی تحائف سے نوازیں، بلکہ استاد آپ کو تحفے دیتے ہیں. یہ دنیا دیکھتی ہے کہ ریاض العلوم اکیڈمی کے اندر جو موصوف تعلیم دے رہے ہیں تو تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی کارکردگی پر طلباء اکرام کو تحائف سے بھی نوازتے ہیں. تو یہ اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور پھر بچے دل لگا کر اور مزید محنت کرتے ہیں. تو آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کو ایسے استاد ملے ہیں جو آپ سے کوئی دنیاوی مطالب ان کے وابستہ نہیں ہیں، بلکہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے طلبہ ترقی کریں. اور ایک استاد وہ شخصیت ہوتی ہے کہ استاد ہمیشہ اپنے طلبہ کی، اپنے شاگردوں کی ترقی سے خوش ہوتا ہے. دیکھیں آپ ترقی کریں گے، بعض اوقات آپ کے رشتہ دار بھی آپ سے حسد کریں گے، وہ بھی آپ سے جلیں گے. آپ چینل پہ آئیں گے، آپ جو ہے بیانات کریں گے، آپ قرآن پاک حفظ کریں گے، آپ سے جلنے والے، آپ سے حسد کرنے والے لوگ بھی پیدا ہو جائیں گے جو آپ سے جلیں گے. وہ آپ کے قریبی بھی ہو سکتے ہیں، دور کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے دوست یار بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ایک استاد وہ ہستی ہے، استاد وہ ذات ہے کہ طالب علم جتنی ترقی کرتا ہے استاد کا دل اتنا ہی خوش ہوتا ہے. اگر وہ حافظ بنتا ہے تو اور استاد کا دل خوش ہوتا ہے. حافظ کے ساتھ ساتھ اگر وہ عالم بن جائے استاد کا دل اور خوش ہوتا ہے کہ میرا بچہ جس کو ہم نے چلنا سکھایا، جس کو ہم نے قاعدہ پڑھنا سکھایا، آج وہ عالم بن چکا ہے. تو استاد کا دل بہت زیادہ خوش ہوتا ہے طلباء کی ترقی سے. تو آپ سب استاد کا جو ہے ظاہر اور باطن دونوں طریقے سے ادب کریں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے استاد شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ وہ آتا ہے کہ امام اعظم پوری زندگی اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں کر کے نہیں سوتے تھے. یعنی جب بندہ سوتا ہے نا تو بے خیالی میں پاؤں یہاں کر لیتا ہے، وہاں کر لیتا ہے. قبلے کا خیال تو کر لیتا ہے، قبلے کی طرف پاؤں نہیں کرتا. اور باقی جو اطراف ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبلے کے ساتھ ساتھ کعبے کی طرف تو پاؤں کرتے نہیں تھے، بلکہ اپنے استاد جو ایک روحانی قبلہ ہے ہمارا، اس کی بھی تعظیم کیا کرتے تھے. اس کے گھر کی طرف بھی جو ہے وہ پاؤں نہیں کیا کرتے تھے. اتنی تعظیم کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا علم عطا فرمایا آپ کو کہ آپ جو ہے جب ان کے فتاوا اور ان کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے تو عقلیں حیران رہ جائیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو کتنا علم عطا فرمایا تھا. تو وہ جو علم تھا وہ ادب کی برکت سے تھا. تو آپ بھی ادب کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ علم عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دعا ہوگی اور دعا کے بعد طعام کا سلسلہ ہوگا. اس کے بعد بچے دوبارہ جو ہے اپنی جو ہے دیگر معاملات میں مصروف ہو جائیں گے. ماشاء اللہ. علامہ اختر مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور یہاں پر ایک بات ناظرین کو بتاتا چلوں کہ علامہ جہانگیر مدنی صاحب ابھی گفتگو فرما رہے تھے. اب علامہ جہانگیر مدنی صاحب ریاض العلوم اکیڈمی کے جو بانی ہیں ریاض احمد صدیقی صاحب، ان کے استاد ہیں. تو دیکھیں انہوں نے ان کو پڑھایا، تعلیم دی. یہ سلسلہ جس طرح ہی رہتے کہ یہ سلسلہ اسی طرح سے سلسلہ با سلسلہ چلتا ہے. ان کو تعلیم آج یہ آگے دے رہے ہیں اور کل کو جو طلباء یہاں پڑھنے والے ہیں یہ انشاءاللہ صرف نہ کہ پاکستان میں بلکہ پاکستان بھی دنیا بھر میں جا کر انشاءاللہ جو ہے وہ ریاض العلوم کا نام روشن کریں. ہمارے ساتھ علامہ اختر مدنی صاحب موجود ہیں. علامہ صاحب آپ مختصر تعارف پیش کیجئے گا اور ذرا آپ کیا فرماتے ہیں کہ ریاض العلوم اکیڈمی کے حوالے سے آپ کیا ذہن رکھتے ہیں اور کیسا دیکھتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ ریاض بھائی جو ہیں ہمارے ہم اثر ہیں، یعنی شروع کے درس نظامی کے درجات ہم نے ایک ساتھ ہی پڑھے، میں نے اور ریاض بھائی نے. اور میں تب دیکھتا تھا ان کو کہ کس طرح یہ قربانیاں دے کر ماشاءاللہ اپنے سفر کو جاری رکھتے تھے، تعلیم کے سفر کو. اور اسی کا ثمرہ آج ماشاءاللہ آپ کو مل رہا ہے. باقی جس طرح انہوں نے قربانیاں دے کر پڑھا ہے، ہم نے بھی اس طرح نہیں پڑھا اور آپ میں سے بھی شاید کوئی اس طرح نہیں پڑھ رہا ہوگا کہ کس طرح یہ سفر کر کے اتنا دور یہ جا کر اور تعلیم حاصل کرتے تھے، کتنی آزمائشوں میں انہوں نے دن گزارے ہیں. ماشاءاللہ اسی کا ثمرہ جو ہے آج نظر آ رہا ہے. تو واقعی اس چیز کی قدر کریں آپ لوگ، اور خاص کر کے جو ہم آپ کے استاد صاحب ہیں اس کی قدر کریں. انہوں نے قربانیاں دے کر یہ سب کچھ بنایا ہے. اگر آپ اپنے سلسلے کو یوں ہی جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. دیکھیں والدین جو ہوتے ہیں آج کے دور میں ایک دو بچے کی تربیت کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے. اور
ریاض بھائی ماشاءاللہ جس طرح اتنے سارے بچوں کو سب کو ایک ساتھ لے کر اور اتنی اچھی تربیت کرنا، یہ واقعی ایک بڑا مشکل کام ہے. ماشاءاللہ. اللہ پاک ان کو دن اور رات ترقیاں عطا فرمائے، ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے. واقعی دلی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ہم سر جو ہے ایک علامہ صاحب وہ اس کام کو لے کر چل رہے ہیں. اللہ پاک ان کے کام میں برکت عطا فرمائے، اور جو بھی یہ کاوشیں کریں اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور اس میں اخلاص عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. ماشاءاللہ ریاض العلوم اکیڈمی کے بانی علامہ ریاض احمد صدیقی صاحب، صبح سے آپ کی ایکٹیویٹی میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ آپ کا پروگرام تھا اور آپ کو مینیج کرنا تھا، اور باقی تو ہم سب مہمان کی حیثیت سے ہیں. تو طلباء آپ کے طلباء ہیں، پھر جب اتنے سارے طلباء کسی ایک جگہ پر جمع ہوں، چلیں کلاس کے ماحول میں ان کو سنبھالنا ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن جب اس طرح کے کھلے ماحول میں آتے ہیں تو پھر طلباء بھی کبھی کبھی آپس سے باہر ہو جاتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ آپ کس طرح ایک ایک طالب علم کی نگرانی میں مصروف تھے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی یہاں کبھی وہاں، اور ہر طرف ماشاءاللہ آپ کی پراپر پوری نظر تھی کہ بچے کس طرح کی ایکٹیویٹی میں مصروف ہیں، کس طرح سے انہوں نے کھیلنا ہے، نہانا ہے، جھولے لینے ہیں، تو کہیں کسی کو چوٹ نہ لگ جائے. اس طرح کے معاملات ظاہر سی بات ہے کیونکہ آپ ادارے کے بانی ہیں، آپ کو ہم سے زیادہ خیال ہوتا ہے، اور آپ کو شاید ابھی اس وقت ان کے والدین یہاں موجود نہیں ہیں، تو آپ ان کے سرپرست بھی ہیں، والد کی حیثیت پر بھی ہیں، تو آپ نے بڑے ہر انداز سے ہر اینگل سے اس کو تمام چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. اور ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ابھی بھی جب یہ سارے معاملات ہو رہے تھے، ویڈیو بن رہے تھے، تو علامہ صاحب جو ہے وہ وہاں کیمرے کے پیچھے موجود تھے. تھوڑی دیر پہلے ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے تو کیمرے کے پیچھے موجود تھے، وہاں بیٹھ کر ویڈیو بنا رہے تھے، ابھی پھر یہاں موجود ہے. تو اس طرح سے ماشاءاللہ یہ ایک سبق ہے، ایک جو ہے وہ ہمارے لیے راہ ہے جو باقی لوگ ادارے چلاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ جو دیگر شخصیات موجود ہیں ان کے بھی اپنے اپنے ادارے ہیں ماشاءاللہ، اچھے خاصے بڑے بڑے اداروں کو چلانے والے ہیں. اور ناظرین میں سے بھی تو ہمارے دیکھنے والے ہیں، کئی بہت سارے اداروں کے بانیان ماشاءاللہ ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. تو ایک علامہ صاحب آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو پروگرام آپ نے مینیج کیا، کیا سوچ کر آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ کا تو مدرسہ ہے، آپ کا کام ہے بس بیٹھ کر پڑھاتے رہیں، صبح سے پڑھانا شروع کریں، شام تک پڑھائیں، ختم کریں. اب آج کا دن آپ کو نہیں لگتا کہ آج کے دن بچوں کی پڑھائی کی ایکٹیویٹی بھی آپ نے ختم کروا کر پورا دن آپ نے بچوں کو یہاں لگا دیا؟ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں میرا جو نظریہ ہے، میرا جو ذہن ہے وہ یہ ہے کہ جب بچے خوش ہوتے ہیں نا تو وہ اور زیادہ اچھے انداز سے پڑھتے ہیں. اور ہم اپنے اساتذہ سے سیکھتے ہوئے آئے کہ ہمارے اساتذہ نے انعام دیا ہمیں گھومنے کے لیے، پکنک وغیرہ پر لے کے جاتے تھے، تو وہی میں نے اس ٹائم سے یہ ذہن اپنا بنا لیا تھا کہ ہم نے بھی اسی طریقے سے آگے بچوں کو پڑھانا ہے. اور الحمدللہ یہ جو ابھی آپ نے جیسے گفتگو کی کہ ان کا ایک دن ضائع ہوا، یہ اتوار والے دن جیسے کل چھٹی ہے تو یہ اس دن وہ کام مکمل کر کے آئیں گے ماشاءاللہ. یہ میں نے بولے بغیر ہی الحمدللہ کر کے آتے. پچھلی پہلے آپ کو پتہ ہے کتنی بار ہم جا چکے ہیں. تو ان سب کا یہ ذہن ہے کہ بھائی ہم نے استاد کو جو ہمارا ہفتے کا سبق رہ گیا وہ ہم نے اگلے دن مکمل کر لینا، بلکہ کچھ بچے اسے زیادہ کر کے آتے ہیں کہ استاد خوش ہو جائے ماشاءاللہ. اور جب یہ اس طریقے سے یہ خوش ہو جاتے ہیں تو اپنا دل بھی خوش ہوتا ہے کہ یار نہیں بچے خوش ہیں، بس ٹھیک ہے ہمارے لیے اتنا بہت ہے. بس یہ ذہن ہوتا ہے کہ بچے خوش ہیں اور بہتر سے بہتر انداز سے پڑھتے ہیں. یہاں پر ایک سوال کروں گا آپ سے کہ ہم اسکولوں میں پڑھتے تھے، وہاں پہ بھی ہم پکنک میں جاتے تھے، تو اسکولوں میں یہ ہوتا تھا کہ وہ پیسے جمع کیے جاتے تھے، بھئی پکنک آ رہی ہے پکنک آ رہی ہے. ایک مہینہ پہلے سے جو ہے وہ شور شرابہ ہوتا تھا، پکنک آ رہی ہے پکنک آ رہی ہے، اور پھر وہ گھر والوں سے پیسے مانگنا، یہ بھی ایک بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا تھا، گھر والوں کو راضی کرنا پڑتا تھا. یہاں آپ کے یہاں کیا سلسلہ ہے؟ کتنے پیسے آپ نے بچوں سے لیے ہیں اس پکنک کے؟ یہاں بالکل مختلف سلسلہ ہے. یہاں یہ معاملہ ہے کہ اکیڈمی میں جتنے بچے پڑھے الحمدللہ ابھی 170 بچے ہیں اور سارے جو ہے نا تیار ہیں. ابھی کل رات سے ابھی میں نے موبائل بند کیا ہوا ہے اپنا، میسج آ رہے ہیں، کال آ رہی ہے کہ بھائی ہمارے بچے کو لے کے جائیں، لیکن میں نے نا ایک شیڈول رکھا ہوا ہے صحیح کہ بھائی نماز کی پابندی ہے ماشاءاللہ. اور ایک پورا نصاب رکھا ہوا ہے. میں ان کو 15 دن 20 دن پہلے بتا دیتا ہوں کہ وہ بچے جائیں گے جنہوں نے اس نصاب کو مکمل کر لیا، یعنی ترجمے کے ساتھ صورتیں ہیں، پھر کتابیں ہیں، پھر نماز کی پابندی ہے، پھر گھر میں سورہ ملک کا پڑھنا ہے. وہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں تو پھر ہم بچوں کو لے کے جاتے ہیں. اور پیسے کا یہاں کوئی تصور نہیں ہوتا، پیسے 1 روپے ان سے نہیں لیے جاتے، بلکہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے لیے جو کھانے پینے کا انتظام ہے، جو پاپڑ وغیرہ ساری چیزیں دی گئی ہیں، وہ بھی میں اپنی طرف سے کرتا ہوں. ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی ذہن ہے کہ ان کا یہ خوش رہیں بس، اور زیادہ سے زیادہ میں کارکردگی کر کے دکھائیں. اور الحمدللہ بچے دکھا بھی رہے ہیں. یہ جو سامنے بیٹا ہوا ہے الحمدللہ اس کے کل 25 پارے حفظ کے مکمل ہوئے ہیں، اور اس کو ہمارے پاس آئے ہوئے 3 مہینے ہوئے ہیں صرف، اور ابھی اس کا 17واں پارا چل رہا ہے ماشاءاللہ. یہ کارکردگی. یہ سامنے جو بیٹے میں حفظ والے ہیں وہ سارے جو بیٹے میں حفظ والے ہیں، اور یہاں بھی جو بچیاں بیٹی میں ماشاءاللہ بڑی بہترین کارکردگی ہے. زیادہ تر بچوں نے یہاں جو ہے وہ 13 صورتیں بما ترجمہ، یعنی ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ حفظ کر لی ہیں، اور آپ کہیں سے بھی پوچھیں وہ ترجمہ آپ کو بتا دیں گے. اس انداز سے ماشاءاللہ یاد کی. دیکھیں ماشاءاللہ ناظرین، یہاں جو کرائٹیریا ہے وہ
دیگر اداروں سے مختلف ہے. یہاں کرائٹیریا یہ نہیں ہے کہ پکنک پہ جانے کے لیے آپ کو پیسے دینے ہیں، یعنی آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو آپ پکنک پہ جاؤ گے. یہاں کرائٹیریا یہ ہے کہ طلبا جو اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں، پھر جس طرح انہوں نے بتایا کہ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، سبق ٹائم پر سناتے ہیں، چھٹیاں نہیں کرتے، یہ ساری کارکردگیوں کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے بچوں کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹی کا انتظام کیا جاتا ہے. تو یہ بہت ہی خوش آئین بات ہے، اور ماشاءاللہ سے یہ سلسلہ اگر اس طرح سے جاری رہا تو انشاءاللہ یہ بچے ترقی کے منازل بہت جلدی طے کریں گے، اور انشاءاللہ خوش اسلوبی کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہے گا. ماشاءاللہ سلسلہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور ابھی سلسلے کی کڑیاں اختتام کی طرف ہیں، اور اب ایک طالب علم عبد الحادی کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں کہ وہ آ کر چند اشعار حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان میں کچھ اشعار کہیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد دعا وغیرہ کا سلسلہ ہوگا. جی عبد الحادی اشعار پیش کریں. زبان کیسے نہ گنگنائے گی یہ ترانہ، زبان کیسے نہ گنگنائے گی یہ ترانہ، یہ سطر دل پر لکھی ہوئی ہے علی علی ہے. جو شاہ مردہ جو شیر یزدہ جو مرتضیٰ ہے، جو شاہ مردہ جو شیر یزدہ جو مرتضیٰ ہے، جو میرا مولا ہے سیدی ہے علی علی ہے. کمال حالت بے خودی یا رفتگی ہے، کمال حالت بے خودی یا رفتگی ہے، یہ کہنا شاعر کی نوکری ہے علی علی ہے. جناب تحسین میرے سینے پر کام رکھو، جناب تحسین میرے سینے پر کام رکھو، یہاں سے آواز آ رہی ہے علی علی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اختتام میں اس محفل کے سلسلے کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے میں حضرت سے التماس کروں گا کہ وہ مختصر سی دعا بھی کروائیں، اور اس دعا میں خاص طور پر جو ہمارے ریاض العلوم اکیڈمی اور علامہ ریاض احمد صدیقی صاحب ان کے والدین کی صحتیابی کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے اس فارم ہاؤس کے آنر ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں. جی ان کے لیے بھی دعا کریں، سب دعا کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبیک و رسولک وصلی علی المؤمنین المؤمنات والمسلمین المسلمات. اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام. الہ العالمین یا رب العالمین. مولا کریم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم سورہ یاسین اور نعت رسول مقبول اور مناقب خلفائے راشدین پڑھی گئی، مولا ان تمام کے پڑھنے میں جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں مولا اپنی رحمت سے معاف فرما. اس کا ثواب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آقا علیہ السلام کے صدقے تمام انبیاء، تمام صحابہ، اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. تمام اولیاء کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اس دنیا میں جتنے مسلمان مومنین مومنات وفات پا چکے ہیں، وفات پائیں گے، سب کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں، قبول فرما. جتنے طلبہ اکرام اس دعا میں موجود ہیں اور جتنے حاضرین ہیں، جتنے ناظرین ہیں، مولا کریم ان سب کے خاندان میں جتنے مسلمان وفات پا چکے ہیں سب کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں، قبول فرما. مولا کریم یا رحمان یا رحیم، آج کی اس محفل کی برکت سے ہمارے اس فارم ہاؤس کے اونر شیخ خالد صاحب، مولا کریم ان کو ترقیاں عطا فرما، ان کے رزق حلال میں برکتیں وسعتیں عطا فرما. مولا کریم ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما، مال جان عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما. مولا کریم یا رحمان یا رحیم، یا اللہ جس مقصد کے لیے انہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا مولا اس مقصد میں کامیابی و کمرانی عطا فرما. مولا کریم یا رحمان یا رحیم، یا اللہ ہمارے ریاض بھائی کے والد والدہ کو صحت و عافیت عطا فرما، لمبی عمر بالخیر عطا فرما. مولا کریم یا رحمان یا رحیم، یا اللہ ریاض العلوم اور ان کے طلباء کی خیر فرما، دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما. مولا کریم یا رحمان یا رحیم، ہم سب کی دعائیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. جتنے بھائی دعا میں شریک ہیں مولا سب کے دلوں کے احوال تو جانتا ہے، سب کی مرادیں تو جانتا ہے مولا، سب کی دعائیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد
وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله.